السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسے ہیں سب لوگ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ تو کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ المعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ تفسیر کا آغاز کرتے ہوں۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 38 سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعاؤں کا آغاز ہم نے کل سے کیا تھا، اور بہت ہی خوبصورت دعائیں انہوں نے کی ہیں جن میں ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہے کہ دعائیں کیسی کرنا چاہیے اور کس قسم کی کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے دعائیں کی تھی کہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا بنا دے، اور میری جو اولاد ہے ان کو بت پرستی سے بچا لے، اور کسی بھی چیز کو وہ اصنام نہ بنا لیں کہ اس کی پرستی شروع کر دیں، اور کیوں بچا لے میری اولاد کو، کیونکہ ان لوگوں نے، ان بتوں نے میرے جو بہت زیادہ لوگوں کو، کثیر تعداد کو گمراہ کیا ہے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات بتائی تھی انہوں نے کہ جو ملت ابراہیم پہ چلا تو وہ تو ہمارا ہے، اور جو نہیں، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے دعا کی کہ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس میں بھی بہت بڑا سبق تھا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں ان سے کوئی نفرت نہیں کرنی ہوتی، کوئی ان کو برا نہیں سمجھنا ہوتا، لا علمی ہوتی ہے یا لاپرواہی ہوتی ہے تو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کو توفیق دے دے کہ یہ بھی ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اور پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، تو میں اپنی اولاد کو ایک غیر زراعت والی وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسا رہا ہوں۔ تو کیوں یہاں پر بسا رہا ہوں؟ تاکہ وہ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ تو نماز کی اہمیت یہاں سے آپ کو پتہ چلی کہ کتنی زیادہ اہم فریضہ ہے، کہ انہوں نے مین وجہ یہ بتائی کہ یہاں پر نماز قائم کرنے کے لیے اولاد کو بسایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزید دعا کی کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں، ظاہر ہے دل مائل ہوں گے تو مکہ آباد ہوگا تو عبادات ہوں گی۔ اور مزید بھی دعا کی لوگوں کے لیے کہ یہاں پر ان کو ورزقہم من ثمرات لعلہم یشکرون، یہ بھی بہت غور طلب بات ہے کہ ان کو رزق میں سے دے، پھلوں میں سے بہت رزق دے، کیوں؟ تاکہ یہ شکر گزار بنے، شکر گزاری کرے اللہ کی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے اتنی زیادہ شکر گزاری کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر مزید وہ دعا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی دعائیں ابھی جاری ہیں۔ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، تعلم، تو جانتا ہے، ما نخفی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں۔ نخفی کا لفظ خفی سے ہے، خفیہ، چھپانا، اخفا سے، ہم چھپاتے ہیں۔ وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اعلان سے ہے، علنا سے، اعلان۔ تو وما یخفا، اور نہیں چھپ سکتی، علی اللہ، اللہ پر، من شیئن، کوئی چیز بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السمائی، اور نہ ہی آسمان میں۔ تو کہتے ہیں ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اصل میں اپنے دل کی جو کیفیات ہیں وہ اس دعا میں ظاہر کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس دعا میں نظر آتی ہیں کہ بیابان میں، صحرا میں، شیر خوار بچے اور بیوی کو اللہ کے حکم سے بس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انسان ہے نا، ابراہیم علیہ السلام بھی کیا تھے؟ انسان ہی تھے نا، ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن کام ایسے کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ایک ملت قرار دیا ہے کہ انسان، ابراہیم علیہ السلام ایک پوری ملت تھے۔ تو کیوں کہا ہے
کیونکہ انہوں نے کام ایسے کیے کہ جو پوری ملت مل کر کر سکتی ہے۔ تو انسان ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر بھی شکوہ کوئی نہیں ہے، صرف رب سے ڈائریکٹ تعلق ہے، براہ راست ایک جو تعلق مینٹین کیا ہوا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اس کو کام میں لا کر دعا کر رہے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ میرے دل کا حال کیا ہے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے کہ اس وقت میرے دل کا حال کیا ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ سب دعائیں کیوں کر رہا ہوں، اور تو میری نیت بھی جانتا ہے کہ میں یہ سب دعائیں کیوں کر رہا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نیت کیا تھی؟ کہ یہ دعا میں شہر والوں کے لیے کیوں کر رہا ہوں کہ یہ شہر آباد ہو، آباد ہوگا تو عبادات ہوں گی، اور تیری لوگ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کے لیے یہاں جمع ہوں گے، تو اس لیے کر رہا ہوں۔ اور تجھ سے کیوں کر رہا ہوں کہ تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ اور بات یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ تو آپ سوچ کے دیکھیں، اللہ سے تو کسی کا بھی حال چھپا نہیں ہے۔ واقعی یہ حقیقت سے بہت قریب بات ہے کہ جو کچھ ہم دل میں چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، تو اس کے تو جاننے کا یہ حال ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان، پتھر میں کیڑے کا حال بھی تو وہی جانتا ہے۔ تو واقعی اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، جو بھی ہماری ضروریات ہیں اس سے کچھ چھپا نہیں۔ ہم تو جو مانگتے ہیں وہ بہت کم چیزیں مانگتے ہیں، کبھی سوچیں نا، غور کریں، وہ خود سے بہت زیادہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ضروریات کو اللہ تعالیٰ، ہماری کیفیات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، کیفیات کو سمجھتا ہے، آنسوؤں کی زبان کو سمجھتا ہے، دل کی زبان کو جانتا ہے، تو وہ تو بہت کچھ جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز بھی اس سے چھپے نہیں، لیکن پھر بھی دعا مانگنی چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ الدعاء ہی العبادہ، حدیث ہے کہ دعا عبادت ہے، تو دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور ظاہر ہے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور اجر و ثواب ملتا ہے، تو مانگنا چاہیے۔ اور اگر سوچیں تو ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، سلیقہ طریقہ ہی نہیں پتا کہ کیا مانگے اور کیسے مانگے، کیا چیز اول ہے جو مانگنی چاہیے، پرائرٹی کس چیز کو دینا چاہیے، ہم تو سمجھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں، لیکن وہ پھر بھی سمجھ لیتا ہے، جو دل میں چھپا ہوتا ہے یا جو زبان سے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، یا کبھی جس کے اظہار کے لیے ہمیں الفاظ نہیں مل رہے ہوتے، یا ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے۔ سوچے نا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگے اور کیا مانگے، کیسے بتائیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، لیکن وہ پھر بھی جان لیتا ہے، اور دے بھی دیتا ہے۔ تو جو ہم بول دیتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم نہیں بول سکتے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی زبردست بات تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی، اور ہمارے بھی اس میں سوچنے کے لیے بہت باتیں تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بلا مانگے آپ کو دیتا ہے جو آپ کے دل میں ہوتی ہے، اور آپ پریشان حیران ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں کہ ابھی آپ سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے، تو کیوں دے دیتا ہے؟ کیونکہ انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ مزید کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے، وہابا کا جو لفظ آیا ہے نا اس کو ہاں دیکھ لیں، وہابا کے معنی ہوتے ہیں بلا قیمت اور بلا محنت کسی کو کچھ دینا، بلا قیمت اور بلا محنت کسی کو کچھ دینا، اور بعد میں کسی معاوضے یا عوض کی توقع نہ رکھنا۔ تو دعا کر رہے ہیں کہ تعریف کر رہے ہیں اللہ کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں، کبر بڑھاپے کو کہتے ہیں، اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، اور بے شک میرا رب دعا کا خوب سننے والا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام تو اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور کیا ہے اس میں بھی
اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے جب وہ پیدا ہوئے، اس وقت بھی 90 پلس کے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت بھی 100 یا 110 سال عمر آتی ہے آپ کی. اور ہم پیچھے ہم سورہ ہود میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب سارہ علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا. سورہ ہود کی آیت نمبر 72 ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب. انہوں نے کہا تھا کہ ہائے ہائے، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بوڑھی بڑھیا ہوں، اور یہ میرے شوہر یہ بھی بہت ہی بوڑھے ہیں، شیخ ہیں، تو یہ تو بہت ہی کوئی عجیب چیز ہے. جب فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ آپ کو بیٹا دے گا سارہ علیہ السلام کو، تو انہوں نے یہ کہا تھا. اس پر فرشتوں نے جواب دیا تھا قالوا اتعجبین من امر اللہ. انہوں نے کہا تھا کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم میں. تو دونوں ہی بیٹے ان کو کبر بڑھاپے میں ہی ملے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا احسان تھا، وہابہ تھا، بلا محنت اور بلا کسی عوض کے ان کو دیا گیا تھا. پھر اگلا حصہ جو دعا کا ہے اِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ الدُّعَاء، وہ مفسرین کے مطابق یہ اس وقت کا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام لگاتے جاتے تھے، اور اس وقت دونوں یہ دعا پڑھتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. البقرہ ہے آیت نمبر 127. تو یہاں سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ ہر آیت میں آج تو لیسن ہے، اور بہت ہی اہم لیسن ہے کہ دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، مخلص بندے جو ہوتے ہیں، مخلصین، وہ ہر ہر قدم پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اپنی کاوش نہیں سمجھتے، وہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر مزید نعمتیں پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا. ابھی سورہ ابراہیم میں ہی آپ نے پڑھا ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا، زیادہ دوں گا. تو یہاں وہ دعا کر رہے ہیں کہ جیسے تو نے خلاف توقع بڑھاپے میں مجھے اولاد دی تھی اور میری دعا رب حبلی من الصالحین قبول فرمائی تھی، اس طرح یہ مزید دعائیں بھی میری تو قبول فرما لے. پھر دعا کرتے ہیں رب اجعلنی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے ہمارے رب اجعلنی، بنا مجھے، مقیمہ قائم کرنے والا، اسم فاعل ہے قیام سے، قائم کرنے والا نماز کا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، ربنا اے ہمارے رب وتقبل اور تو قبول کر لے دعا، دعا میری، دعائی، دعائی ہے نا، دعا میری. تو اے ہمارے رب، اے میرے رب، سوری ربی ہے، اے میرے رب ہے، ربنا نہیں ہے. تو ربی کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اور اب ربنا، ربی اور ربنا میں فرق ذرا نوٹ کر لیں. ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب. اور ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب. تو اے ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما لے. یہ چوتھی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. بہت غور طلب ہے یہ بات ان کی اور یہ دعا ان کی، کہ غور یہ کریں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بارے میں شک تھا کہ وہ کبھی نماز نہیں قائم کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر کیوں دعا کر رہے ہیں کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بندہ مومن کبھی بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے ہی دعا کرتا ہے کہ تیری توفیق ہوگی، تیری مدد ہوگی تو نماز قائم کر سکوں گا. تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ، سب سے پہلے تو مجھے تو نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی. تو یہاں ایک اور بھی خاص بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اپنے لیے مانگتے ہیں وہ اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں. پیچھے بھی انہوں نے مانگا نا کہ میری اولاد کو بچا کے وہ بتوں کی پوجا کریں. یہاں دعا مانگ رہے کہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. تو اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں کیونکہ اولاد انسان کی سمجھ لیں بہترین ترین کمائی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے.
آپ جو بھی نیکی اس کو سکھاتے ہیں وہ نسل در نسل چلتی ہے اور ایک سلسلہ بن جاتا ہے نیکی کا. تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ کیا بہت بڑا لیسن یہاں سے مل رہا ہے کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھر والوں کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بتا رہے ہیں کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بلکہ تبلیغ میں گھر والوں کو فوقیت دینا چاہیے. یعنی ابتدا گھر والوں سے کریں، گھر والوں کو سب سے پہلے بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلے جب کھلے عام تبلیغ کا حکم دیا تھا تو فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شورا کی آیت ہے، اور نمبر ذرا خود ڈھونڈیے گا، تھوڑا ہوم ورک کریں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم دیا تھا کہ خبردار کیجئے پہلے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم تھا، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. تو یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں سے کو بھی تبلیغ کا آغاز وہیں سے شروع کریں. بلکہ پہلا جو دائرہ شروع ہوتا ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ دائرہ پھیلتا جاتا ہے، عزیز و اقارب، اور اس طرح پھر جتنا بھی آپ دائرے کو پھیلا لیں اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. پانچویں دعا ہے ربنا و تقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے. تو یہاں دعا بمانی عبادت بھی ہے اور دعا بمانی دعا بھی ہے. ٹھیک ہے، دعا بمانی عبادت بھی ہے کہ یا ہمارے رب ہماری عبادت قبول کر لے، کیونکہ صلات کی بات ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پھر مزید دعا کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر، بخش دے، لی، میرے لیے، مجھے. اغفر کا لفظ جو ہے وہ مغفرت سے ہے، غفرہ سے، اور غفرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اغفر واحد، امر واحد کا صیغہ ہے. مغفرت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جی کوئی ایک. میم بخشش کے ڈھانپ لینا. میم جب صدر اعظم عربی کی ڈیفینیشن پوچھ رہے ہیں، میم تمام عیبوں کو ڈھانپ کر بخش دینا. عربی کی ڈیفینیشن پوچھ رہے ہوں. ستر الذنب و تجاوز عنہ. ہاں جی، شابش، جزاک اللہ خیر، کسی کو تو یاد ہے. اب آپ لوگ لکھیں اور یاد کیا کریں. دیکھیں عربی ٹیکسٹ کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ بتائیں گے نا تو جو اثر عربی ٹیکسٹ میں ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اردو میں اور ترجمے میں نہیں ہوتا. یہی بات آیات کی ہے اور یہی بات احادیث کی ہے. احادیث بھی اگر آپ تھوڑی بہت عربی میں بتائیں گے تو وہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، اور آیات بھی اگر کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے، جو اہم آیات ہیں، جو دلیل ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں. یہ تو ایسی چیز ہے یاد کرنے کی جس میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. تو بہرحال غفرہ کے جو معنی ہوتے ہیں، غفرہ کی ڈیفینیشن ہے ستر الذم. ستر کے مطلب ہوتے چھپان، کہ گناہ کو چھپا لے اللہ تعالیٰ، ذم کہتے ہیں گناہ کو. وتجاوز ان، ان ہو ہے اصل میں، ستر الذنب وتجاوز عنہ، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا لے، وتجاوز، اور درگزر کر دے، تجاوز کر دے گناہوں سے. تو یہ ڈیفینیشن ہے. تو دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب بخش دے، لی، پہلے مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو بھی بخش دے. کس دن؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا. والدیہ کا جو لفظ ہے اصل میں اس کو دیکھ لیں، یہ والدینی تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں یا تھا، میرے. تو اس میں سے والدین کا جو نون ہے وہ گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے، تو اس لیے یہ والدین کی یا کو یہ جو یا متکلم ہے اس سے ملا دیا گیا ہے، تو والدیہ ہو گیا یہ. اب اس کو بیٹھ کے غور کیجئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو مزید دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرمانا. یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اس دن تمام مومنوں کو معاف فرمانا. تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اور والدین کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور تمام مومنین کی دعا کر رہے ہیں. اب والدین کی بخشش کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے والدین تو مشرک تھے، اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی، اور باپ سے انہوں نے رخصت ہوتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ تیرے لیے بخشش مانگوں گا، تو اس لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. کہاں پر وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے؟ سورہ المریم آیت نمبر 47 ہے
کہ جب ان کے باپ نے ان سے کہا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں رجم کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو انہوں نے کہا تھا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، انہوں نے کہا تھا سلام، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں لیکن آپ پر سلامتی ہو، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا، سأستغفر لک ربی، کیوں کروں گا؟ کیونکہ بے شک میرا رب جو ہے میری دعاؤں کو بہت سننے والا ہے۔ تو یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا تو اس لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی چاہیے تو انہوں نے والد کے لیے بخشش کی دعا کرنا ترک کر دی تھی، جیسا کہ سورہ توبہ میں آتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، اور ابراہیم اپنے باپ کے لیے بخشش، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت ہی تحمل والے تھے، تو نرم دل تھے، اواہن تھے، اس لیے دعا کرتے تھے والدین کے لیے بھی۔ لیکن بہرحال یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ مشرک کے لیے جو شرک پر مر گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں زندگی میں اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اس آیت سے کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ دعا کے آداب پتہ چلتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اور پھر جو قریبی ترین ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور بعض تو علماء یہ کہتے ہیں کہ والدین کی دعا اپنے سے پہلے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اب والدین کی دعا اپنے سے پہلے کریں تو دعا قبول ہوتی ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے، کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے یہ، لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور پھر قریبی رشتہ داروں اور تمام مومنین کے لیے دعا کریں نا۔ دعا میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پتہ نہیں ہمارا دل دعا میں بھی نہیں کھل پاتا، کھل کے اپنے قریبی جو جن کو چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو تمام مومنین کے لیے کیوں نہیں کر پاتے؟ کرنا چاہیے نا۔ اور ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو سیکھنی چاہیے، کہ یا اللہ تو میرا دل تمام مومنین کے لیے صاف کر دے اور تمام مومنین کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت یہ دعا ہے۔ لیکن بہرحال دعاؤں میں سب سے اہم دعا جو پتہ چلتی ہے احادیث سے، وہ مغفرت کی دعا ہے، کہ مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے سبھی کے لیے، اور وہ یہاں پر یہ مانگ رہے ہیں۔ پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جائز امور ہیں اور عبادات کے لیے بھی اللہ ہی کی توفیق اور مدد مانگنی چاہیے، جیسے وہ یہاں پر مانگ رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ تیری توفیق ہوگی، تیری مدد ہوگی تو نماز قائم کرنے والا بنوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، کس کا؟ معاذ بن جبل کا، فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر فرمایا اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ایسا ذکر کرنے اور شکر کرنے اور بہترین، اے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا فرض نماز کی، جو فرض نماز ہوتی ہے، فرض رکعتیں، اس کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو سلام پھیرتے وقت کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور یہ دعا جو ہے اس کے ربی کے ساتھ بھی آتی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ یہ تو عمل میں ہوگی، اگر نہیں ہے تو اس کو عمل میں لے آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی خاص طور پہ کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور کافی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شجرت طیبہ کی مثال دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ مومن کی مثال جو ہے وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہوتی ہے۔ تو شجرت طیبہ کی بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں ہمیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کیسے وہ بہترین شجرت طیبہ تھے، ایک بہترین مومن تھے،
شروع زندگی سے لے کر آخر تک ان کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ ابھی پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جلا وطنی اختیار کی، ملک چھوڑ دیا، آگ میں کود پڑے، والدین چھوڑ دیے، بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑا ہے، دودھ پیتا بچہ، کوئی کھانا پینا نہیں، بچے کو قربان کرنے چلے تھے، نوجوان بچے کو، بیت اللہ کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کی، ان کی دعاؤں کی بدولت مکہ آباد ہے۔ ابھی آپ نے ان کی دعا پڑھی، ہر طرح کے پھل وہاں دستیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ان کی دعا سے ہوئی تھی، انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم میں ایک رسول اٹھا، اس امت میں ایک رسول پیدا کر، ٹھیک ہے، تو ان کی دعا سے دیکھیں کتنی بڑی رحمت للعالمین کی بعثت ہوئی۔ اور ان کا لقب کیا ہے؟ اسی لیے خلیل اللہ ہے، خلیل جو گہرا دوست ہوتا ہے، قریبی دلی دوست، اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب خلیل اللہ دیا ہے، تو بہت ہی جلیل القدر نبی تھے، تو اس لیے ان کا ذکر بھی بہت ہی اچھے طریقے سے آیا۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ایک پوری ملت قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے پوری ملت کا کام کیا تھا، پوری ایک سمجھ لیں پوری ایک نسل کا کام انہوں نے کیا تھا، کہ جو بہت سارے لوگ مل کے کر سکتے ہیں وہ اکیلے انہوں نے کیا تھا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جیسا انہوں نے کیا کہ انسان اگر ہمت کرے تو وہ ایک ملت کا کام بھی اکیلا کر سکتا ہے، لیکن بات تو ساری وہی ہے کہ انسان ہمت تو کرے نا پہلے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ حدیث آپ یاد کر لیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے، انسان ایک قدم چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں، اگر انسان ایک بالش پر بڑھتا ہے تو ہاتھ بھر بڑھتے ہیں، ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، انسان چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے سارا، کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور کام آپ کے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایک اس وجہ سے ہوا ہے کہ شجرت طیبہ کی بہترین مثال ان کے آپ کو کردار میں نظر آتی ہے، ان کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ کیسے وہ جمے ہوئے تھے، کیسے ان کی شاخیں جمی ہوئی تھیں، کہ بے شک وہ اصلها ثابتن کیسی تھی کہ آگ تک میں ڈال دیا گیا، لیکن کیا وہ ہٹ گئے دین سے؟ نہیں، ان کے دل میں ایک منٹ بھی خیال نہیں آیا کہ میں ابھی مکر جاتا ہوں، کہ اچھا میں نہیں پوجا، اللہ کی پرستش نہیں کرتا تاکہ میں آگ سے تو بچ جاؤں۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، سامنے آگ کا الاؤ ہے، پھینکنے والے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو یہ ہیں قربانیاں جس کی وجہ سے ان کا ذکر ہے، اور کیسے وہ شجرت، یہ ہوتا ہے شجرت طیبہ جس کی اصل ثابت و فرعها الی السماء ہوتی ہے، تو اکلها ہین، جو ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ بہرحال اس لیے ان کا ذکر ہے یہاں پر، اور آگے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ آگے کچھ اب کمنٹس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور نہ تم ہرگز سمجھو اللہ کو غافل اس سے جو عمل کرتے ہیں ظالم لوگ۔ تحسبنہ کا جو ورڈ ہے یہ حسبہ سے ہے، حسبہ کے مطلب ہوتے ہیں سمجھنا، گمان کرنا، تا تم کی ہے، مضارع کی ہے، اور نون شد کے ساتھ کس کے لیے؟ اسٹریس کے لیے، تاکید کے لیے، اس لیے اس کا ترجمہ ہے نہ تم ہرگز سمجھو کہ اللہ غافل ہے اس سے جو ظالم عمل کرتے ہیں، انما بے شک یؤخرہم، وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، وہ تاخیر کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے انہیں، ڈیلے کر رہا ہے۔ یؤخرو کا جو لفظ ہے نا، اخر یؤخر، تاخیر سے ہے، کہ وہ تاخیر کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے انہیں۔ کس ٹائم کے لیے ڈھیل دے رہا ہے؟ لیومن، اس دن کے لیے، تشخصو، جس دن پتھرا جائیں گی، لیومن، اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے، تشخصو، پتھرا جائیں گی، فی ہی، جس میں الابصار، نگاہیں۔ یؤخر کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تشخصو کا جو لفظ ہے شخصا، شین خیسوات، شخوص کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا کھلا ہی رہنا، بند نہ ہونا۔ جیسے شخصا کے مطلب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی خوفناک چیز کسی کے سامنے آ جائے، وہ اس کو دیکھے اور اس کی پلک بھی نہ جھپکے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، جس کو کہتے ہیں نا آنکھیں پھٹ جائیں، پتھرا جائیں، پلک بھی نہ جھپکے۔ تو شخصا ایک کیفیت نظر ہے کہ جس میں آنکھ جھپکے ہی نہ، بس پھٹی کی پھٹی رہ جائے، پلک جھپکنا انسان بھول جائے، اتنی خوفناک چیز کو اس سامنے آ جائے۔ تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور کہا کیا جا رہا ہے
کہ آپ ہرگز مت خیال کریں کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم لوگ کرتے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ نہ ہرگز آپ سمجھیں، اور پھر آپ کے ذریعے سے عمومی طور پر سبھی سے خطاب ہے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے۔ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کی زیادتیوں پر پریشان نہ ہوں۔ اصل میں سورہ ابراہیم آخری مکی دور کی سورہ ہے، تو بہت زیادہ ظلم و ستم روا تھے اور چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے غافل نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں۔ اور ظالموں سے مراد کیا ہے؟ خاص کانٹیکس میں کفار مکہ ہی ہیں، لیکن پھر عام کانٹیکس میں جو بھی شرک کرے، معصیت کرے اور اس کے اوپر ڈٹا رہے، اپنے آپ کو ظالم بنا لے، تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا کہ آپ کو تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے غافل نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تو پھر فوراً پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کا یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ ابھی فوراً پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ غافل تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اس لیے پکڑ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پکڑنے کا ایک قاعدہ اور کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً گناہ پر پکڑتے نہیں ہیں، وہ مہلت دیتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں۔ یؤخرہم، کہ یا تو بندہ توبہ کر لے، پلٹ آئے، یا پھر اس کے گناہوں کا ڈول بہت بھر جائے اور پھر فوراً اس کو پکڑ لیا جائے، اور پھر سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن مجرموں کی دنیا میں پکڑ نہ ہو، ان کو مؤخر کر دیا جائے، تو ان کی پکڑ اس روز کے لیے مؤخر کی جاتی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اس دن پھر کوئی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ سمجھ گئے؟ یعنی ایک تو پکڑ یہ ہوتی ہے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ انسان پلٹ آئے، توبہ کر لے، جھٹکے دیتے ہیں کہ کسی طرح قانون امحال ہے اللہ تعالیٰ کا، مہلت کا، کہ توبہ کر لے، یا پھر اس لیے مہلت دی جاتی ہے کہ کھل کے جتنے گناہ کرنے کر لو تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور پھر سخت پکڑ ہو جائے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مجرموں کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، تو ان کی سزا کب تک کے لیے مؤخر کی جاتی ہے؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اصل میں روز حشر کا منظرنامہ یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ اس روز خوف و دہشت کا وہ عالم ہوگا کہ مجرم پلک بھی نہیں جھپک سکیں گے سامنے کے مناظر دیکھے۔ اور یہ مضمون کئی جگہ بیان ہوا ہے، جیسے سورہ الانبیاء میں آتا ہے وقترب الوعد وقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من هذا بل كنا ظالمین۔ اور سچا وعدہ یوم قیامت قریب آ پہنچے گا، تب کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس وعدے سے یقیناً غفلت میں رہے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ الانبیاء، سورہ الانبیاء کی آیت ہے، آیت 97 ہے۔ تو ظالموں کا اس دن کیا حال ہوگا جب ان کی آنکھیں جس دن پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی روز قیامت، وہ آگے بتایا جا رہا ہے، اور بہت ہی دل ہلا دینے والا حال ہے کہ کیا حال ہوگا۔ اور ظالم ہوتا کون ہے ویسے؟ جو بھی ظلم کرے، کسی بھی طریقے سے کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کا انکار کرے، سرکشی کرے، اللہ کے احکامات کو جھٹلائے، جو بھی کرے وہ ظالم ہی ہوتا ہے۔ تو ظالموں کا کیا حال ہوگا اس دن، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی، اوپر اٹھائے ہوئے، رؤوسہم، اپنے سروں کو۔ یا پہلے ان الفاظ کو دیکھ لیں، مہطعینہ کا جو لفظ ہے ہا طا آ سے ہے، ہا توئے اور عین۔ ہوتا آ کے معنی ہوتے ہیں سامنے کی کسی چیز پر، سامنے یعنی دور کی کسی چیز پر ٹکٹکی باندھ کر، متی ہو کر تیز دوڑنا۔ سامنے کسی چیز پر ٹکٹکی باندھے، متی ہو کر آگے کی طرف تیز دوڑنا، یہ ہوتا ہے ہاتا آ کے معنی۔ تو مہطعینہ کیا ہے؟ تیزی سے دوڑنے والے، اسم فاعل جمع مذکر ہے۔ مقنعی کیا ہے؟ قناع، قناع قاف نون عین، قناع کے مطلب ہوتے ہیں سر اٹھانا، اوپر اٹھانا، اور یہ مقنعی
کیا ہے؟ مقنع کی جمع ہے، مقنی، این آخر میں بس رکھے، مقنی کی جمع ہے، اور اصل میں یہ ورڈ تھا مقنعینا، یہ بھی اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، مقنعینا تھا، تو اس کا بھی نون گر گیا ہے تو یہ مقنعی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، نیچے لکھ لیں مقنعینا، اس کے نیچے لکھ لیں ترجمے کے کہ یہ مقنعینا تھا اصل میں، اوپر اٹھانے والے، ٹھیک ہے، رؤوسہم اپنے سروں کو، رؤوس جو ہے راس کی جمع ہے، سروں کو، لا یرتدہ نہیں لوٹے گی الیہم طرف ان کے، طرفہم نگاہ ان کی، یرتدہ کا لفظ رد سے ہے، لوٹنا پلٹنا، تو نہیں پلٹے گی الیہم ان کے اپنی طرف، طرفہم نگاہ ان کی، طرف کہتے ہیں اصل میں پلک جھپکنے کے عرصوں کو، اور نگاہ کے لیے بھی آتا ہے ایک نگاہ ڈالنے کو، یا پلک جھپکنے کا عرصہ، وَأَفِدَتُهُمْ اور دل ان کے، فواد کی جمع ہے افدتو، دل کو کہتے ہیں، اور دل ان کے ہوا ان خالی ہوں گے، ہوا کا جو لفظ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہوا کے لفظی معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا، اور ہوا خواہش نفس کو بھی کہتے ہیں، تو جب اوپر سے کوئی چیز نیچے گرتی ہے تو اس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے نا، ہم؟ تو اس لحاظ سے اس کے معنی کہا کیا کیے گئے کہ دل ان کے خالی ہوں گے، یا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ دل ان کے گرے ہوئے ہوں گے، ٹھیک، دل خالی ہوں گے یا دل ان کے گرے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کا اکٹھا ترجمہ دیکھ لیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ اپنے سر اٹھائے محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف بھی نہیں پھر سکے گی، لا یرتدہ الیہم طرفہم، یعنی اپنی طرف بھی کوئی نہیں دیکھے گا، وَأَفِدَتُهُمْ ہوا اور ان کے دل خالی ہوں گے، تو تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے کہاں سے؟ قبروں سے نکلیں گے، قبریں پھٹیں گی روز قیامت، سب نکل آئیں گے، سامنے حشر کا میدان ہوگا، اور تیزی سے دوڑ لگا دیں گے، ٹکٹکی لگا کے حشر کے میدان کی طرف، وہیں پر دوڑیں گے سب، اور عموماً انسان کا کسی بھی حادثے میں پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بھاگتا ہے نا، زلزلہ آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں تیزی سے، موت ہی نا، تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، اور سر اٹھا کے انسان کب بھاگتا ہے؟ خاص طور پہ سر اٹھا کے اس وقت بھاگتا ہے جب بہت ہی پریشانی کا عالم ہو، ادھر ادھر دیکھتا جاتا ہے، تو اس کیفیت کا اظہار بھی سورہ قمر میں بھی کیا گیا ہے، سورہ قمر کی آیات ہیں، آیت نمبر 7 اور 8 ہے، خش ان ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ٹڈی دل ہوں، وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، دائی کی طرف، ایک بلانے والا پکارے گا حشر کے میدان کی طرف، ادھر دوڑ رہے ہوں گے، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت ہی سخت ہے۔ سورہ المعارج میں آتا ہے کہ یوم یخرجون من الاجداث، اجداث قبروں کو کہتے ہیں، نکلیں گے قبروں سے، سران کانہم الی نصب یوفزون، جس دن وہ قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے وہ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، یعنی جیسے مشرکین صبح صبح اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں، اسی طرح قبروں سے نکل کے حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے، سورہ معارج آیت نمبر 43۔ سورہ قاف میں آتا ہے یوم تشقق الارض عنہم سراء ذالک حشر علینا یسیر، جس دن ان کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی، کن کے اوپر سے؟ قبروں کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی، مردے باہر نکل آئیں گے، اس حال میں کہ وہ تیز دوڑتے ہوں گے، یہ حشر برپا کرنا ہم پر نہایت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، 44 ہے سورہ قاف۔ مقنعی رؤوسہم، سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو ابھی آپ کو بتایا کہ سر اٹھا کر انسان ایک تو تب بھاگتا ہے جب وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اور اس وقت سر اٹھا کر بھاگتا ہے جب دور تک دیکھ کر بھاگے، دور کسی چیز کے اوپر ٹکٹکی لگی ہوئی ہو تو سر اٹھا کر بھاگتا ہے، تو جب قبر سے نکلیں گے تو آنکھیں پھٹی رہ جائیں گے، سوتے ہوئے اٹھیں گے اور سامنے عشر کا میدان، پکارنے والا پکار رہا ہوگا، تو کیا حال ہوگا؟ منتشر ٹڈی دل کی طرح اندھا دن ایک طرف سر اٹھا کر بھاگنا شروع کر دیں گے، اور آگے ایک آیت میں آتا ہے کہ پکارنے والے کی طرف بھاگیں گے، ابھی وہ بھی آپ کو سناؤں گے، پکارنے والا پکارے گا کہ حشر کے میدان کی طرف آؤ، تو ادھر ہی سر اٹھا کر سب بھاگیں گے، بھاگنا شروع کر دیں گے، لا یرتد
الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور ان کی نگاہ ان کی اپنی طرف بھی نہیں پلٹے گی، اور ان کے دل خالی ہوں گے یا گرے ہوئے ہوں گے. یعنی اتنے خوف و دہشت کا منظر ہوگا کہ دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے. سنا ہے اپنے محاورہ کہ دل اچھل کر حلق میں آ جائے؟ ہاں؟ تو جب دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے تو دل کی جگہ تو خالی ہو جائے گی نا. یا یہ مانیے کہ اتنا شدید خوف کا عالم ہوگا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جائے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، دل خالی ہوگا، کچھ سوچنا سمجھنا سب ختم ہو جائے گا، صرف ایک شدید گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت طاری ہوگی. فضاء الاکبر کہا گیا ہے نا اس کے، قیامت کے جو گھبراہٹ ہے اس کو فضاء الاکبر، بڑی گھبراہٹ. تو ایک پکارنے والا پکارے گا اور سب اس کی طرف اسی حالت میں دوڑیں گے، مقنعی رؤوسہم، مہطعین، نہ کچھ اور سنائی دے گا نہ دکھائی دے گا، نہ ایک دوسرے کی طرف کوئی دیکھے گا اور نہ ہی اپنی طرف دیکھے گا. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور ان کے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی. خشعت الاصوات للرحمن، پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنیں گے. ہمسا کہتے ہیں بہت ہی ہلکی سی آہٹ کو. طٰہٰ کی آیت ہے سورہ طٰہٰ 108. پھر اسی طرح اس منظر کو سیدہ عائشہ سے مروی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں بے لباس بے ختنہ اٹھائے جائیں گے. تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اور مرد تو اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، یعنی وہ پوچھ رہی ہیں کہ پھر کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دن کی ہولناکیوں کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ عالم ہوگا کہ اتنا خوفناک عالم ہوگا، اتنا خوفناک مناظر ہوں گے کہ کسی کو فرصت نہیں ہوگی کہ کوئی اپنے ہی اوپر نظر ڈالے یا دوسرے کی طرف دیکھے. شدید پریشانی کے عالم میں دل خالی ہوں گے، نگاہیں پھٹی ہوں گی، بس ایک طرف سب بھاگ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی گھبراہٹ اور اس کی دہشت سے بچائے اور دل کو اس دن سکون عطا فرمائے جس کو فضاء الاکبر کہا گیا ہے. آمین. پھر مزید اللہ تعالیٰ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ انذر، اور خبردار کیجئے. ٹھیک ہے، انذار سے وہ انذر عمل واحد کا صیغہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اور خبردار کیجئے الناس، لوگوں کو، سارے لوگوں کو. کس سے خبردار کیجئے؟ یوم، جس دن، یاتیہم، جس دن آ جائے گا ان کے پاس العذاب، عذاب. فیقول، تو کہیں گے الذین، وہ لوگ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، مہلت دے ہمیں، مؤخر کر دے ہم سے، الی اجل قریب، ایک مدت تک قریب کی مہلت دے دیں. کیوں مہلت دے دیں؟ نجب، ہم جواب دیں گے، یعنی ہم قبول کریں گے. نجب کا لفظ جواب سے ہے. ہم قبول کریں گے دعوتک، تیری دعوت کو، ونتبع، اور ہم پیروی کریں، الرسل، رسولوں کی. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے اولم تکونو، کیا نہیں تھے تم، اقسم، قسمیں کھاتے تم، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال. زوال کا جو لفظ ہے، زول اس کا روٹ ہے، زی واولام. زوال کا مطلب ہوتا ہے نقطہ عروج سے نیچے آنا. ٹھیک ہے، سورج بھی زوال کی طرف جب جاتا ہے تو اوپر سے نیچے آتا ہے. ترجمہ دیکھیں اس کا، بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے نبی، لوگوں کو اس دن سے خبردار کریں جب انہیں عذاب آئے گا. تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مدت تک مہلت دے دے تو ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے. اس دن ان سے کہا جائے گا کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ تو نبی آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب انہیں عذاب آئے گا، اور جب ظالم اس وقت کہیں گے کہ ہمارے رب، ہمیں بس تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. الذین ظلموا سے مراد کیا ہے؟ مراد کافی قسم کے لوگ ہیں، کافر، مشرک، جو بھی گناہگار ہیں، معصیت کرنے والے،
اللہ کے سامنے اکڑنے والے، اللہ کے سامنے تکبر کرنے والے، سبھی اس میں شامل ہیں، گناہ گار، معصیت، مشرک، سب۔ تو جب غیب کے پردے ہٹ جائیں گے اور سب کچھ سامنے ہوگا، تو پھر مشرک، گناہ گار کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اور یہاں عذاب کے دن سے مراد کیا ہے؟ کہ جس دن عذاب آئے گا تو اس دن فیقول الذین، جس دن یوم یاتیہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، تب یہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ یا ہمارے رب، اے ہمارے رب تمہیں ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے دے۔ تو عذاب کے دن سے مراد کیا ہے؟ موت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو گناہ گار ہے، موت کا دن آتے ہی اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ تو شروع ہو جائے گا نا۔ تو کہیں گے کہ کچھ دن موت کو ٹال دے، تو ہم اچھے کام کریں گے، ہمیں ابھی ہماری موت نہ لا، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اور اس سے مراد پھر یوم آخرت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر مراد یوم آخرت ہے تو پھر کیا کہیں گے، کیوں مہلت مانگ رہے ہیں؟ کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے، تو پھر دیکھیے گا کہ ہم کیسی آپ کی فرما برداری کرتے ہیں اور کیسے رسولوں کا کہنا سنتے ہیں۔ تو اس کیفیت کا ذکر بھی سورہ المومنون میں ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، تب وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیں۔ موت تک تو خیال نہیں آتا، لیکن جب موت آتی ہے پھر کہتا ہے کہ مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں، یعنی دوبارہ بھیج دے تھوڑا سے عرصے کے لیے مجھے، تو میں نیک عمل کروں گا۔ تو جواب کیا ملتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ کہ یہ کہہ رہا ہے ایسے کہ مجھے بھیج دیا جائے تو میں نیک عمل کروں گا، لیکن پھر بھی نہیں کرے گا، کیونکہ مہلت تو تمہیں بہت ملی تھی۔ کتنی زندگی ملی تھی؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، تو نیک عمل کرنے ہوتے تو پہلے ہی کر لیتے۔ تو ہرگز نہیں، یہ تم صرف منہ سے کہہ رہے ہو، کرو گے وہی کچھ جو پہلے کرتے رہے۔ اور ان کے آگے پردہ ہے، برزخ میں چلے جائیں گے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مومنون کی آیات ہیں 99 اور 100۔ سورہ السجدہ میں بھی آتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہم نے سن بھی لیا، بس تو ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کی حسرتیں ہیں جو اس دن کریں گے وہ، مجرموں کی حسرتیں ہیں کہ کہیں گے دوبارہ بھیج دیا جائے، لیکن دوبارہ تو نہیں بھیجا جائے گا۔ کیا بھیجا جائے گا کسی کو؟ نہیں بھیجا جائے گا۔ ٹائم تو ابھی ہے، اور دیکھنا اور سننے کا وقت بھی ابھی ہے۔ تب کہیں گے نا ربنا ابصرنا وسمعنا، کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ تو سننا اور دیکھنا تو ابھی ہے نا، ابھی کرنے کے کام ہے کہ ہم قرآن کو سنیں اور دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے پر عمل کریں، اور یقین رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے وعدے سچے ہیں۔ سورہ المنافقون میں بھی آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے کچھ مدت تک اور کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہوتا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 10۔ اب یہ بھی بڑی غور طلب آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ خرچ کر لو جو بھی رزق میں سے تمہیں دیا گیا ہے، روپیہ، پیسہ، ٹائم، تمہاری عمر، تمہاری اسکل، جو بھی ہے، ہنر، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر یہ حسرت کرے کہ اے میرے رب مجھے کچھ مدت تک تو نے مہلت کیوں نہ دی، تو میں کیا کرتا، میں صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ تو وقت تو ابھی ہے صدقہ کرنے کا اور نیکوکار بننے کا۔
اس وقت تو یہ سب کچھ کہنا کام ہی نہیں آئے گا. کیا آئے گا کہ اگر کوئی اللہ سے کہے گا یا اللہ تو تھوڑا ہمیں دوبارہ بھیج دے دنیا میں تو میں بہت صدقہ کروں گی، ہاں بہت کپڑے نہیں بناؤں گی بلکہ صدقہ کی طرف زیادہ توجہ دوں گی، نیکوکار بن جاؤں گی، دنیا میں بہت نیک ہوں گی، نیکی کے کام کی طرف زیادہ توجہ دوں گی، تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج دیں گے؟ نہیں بھیجیں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں. جتنی قدردانی آج ٹائم کی کرنا چاہیے اتنی افسوس اور دکھ کے ساتھ ہم کرتے نہیں ہیں. اصل میں تو ہماری قدردانی ایسی ہونا چاہیے کہ 2 گھنٹے بھی اگر آپ کسی فالتو کام میں خرچ کر رہے ہیں. فالتو کام میں ایسے ہوتے ہیں جس کی دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے بہت سارے کام ہیں. چلے کچھ تو دنیا کے فائدے کے کام ہوتے ہیں نا جو انسان دنیا میں اس نے کرنے ہیں، جاب کرنی ہے یا اور کچھ گھر کا کام کرنا ہے. بعد ایسے بھی کام ہے سوچیے گا بیٹھ کے نہ دنیا میں ان کا فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہماری ایسی مینٹالٹی ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ ہم گلٹ فیل کریں کہ ہم ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں. یہ بہت پتے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ کریں کہ یہ میں کس چیز میں ٹائم ضائع کر رہی ہوں. بہت سی محافل ایسی ہوتی ہیں نا کہ جہاں 4 4 5 6 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں اور نہ وہ دنیا کے کام کی ہوتی ہیں نہ ہی آخرت کے کام کی ہوتی ہیں بلکہ نقصان دہ ہوتی ہیں الٹا. تو سوچے اس معاملے میں کہ مہلت آج ہمارے پاس ہے. اس وقت کوئی بھی کتنا بھی کہہ لے کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، مہلت نہیں ملے گی. جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے اور بلکہ آج کرنا ہے. ہمیں تو کل کا بھی نہیں پتا، کل کا بھی نہیں پتا تو کس انتظار میں ہوتے ہیں. بہرحال مزید کہیں گے نجیب دعوتک ونتبع الرسل، تاکہ ہمیں دوبارہ کیوں بھیج دے، تاکہ ہمیں کیوں مہلت دے دے اجل قریب کی، تاکہ ہم جواب دیں، ہم قبول کریں، تیری دعوت قبول کریں اور تیرے رسولوں کا اتباع کریں. ساری زندگی تو شیطان کی پیروی کرتے رہے یا خواہش نفس کی پیروی کرتے رہے، دنیا والوں کی پیروی کرتے رہے. اب ہم رسولوں کی پیروی کریں گے اور تیرا کہنا مانیں گے. تو دیکھیں تو ہماری اکثریت ساری زندگی کیا کر رہی ہوتی ہے. سوچیں تھوڑا سا نا، افسوس کے ساتھ دکھ ہوتا ہے کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے، زندگی کیسے گزار رہی ہے. دین کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، دین پس پشت ہے. دین سمجھنے کو مؤخر کیا ہوا ہے. کس لیے مؤخر کیا؟ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کو چھوڑ کے نکل نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں. اچھا ایک اور مزے کی بات ہے کہ بچے چھوٹے کسی اور ایکٹیویٹی میں مانے نہیں آتے، وہ سب چلتی رہتی ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے بچے چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا بچے بڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. اب بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، بچے کو چھوڑ کے آنا ہے، بچے کو لے کے آنا ہے، پھر بچوں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ بیٹی تو جاب پہ جاتی ہے تو اس کے بچے کو میں سنبھالتے ہوں. تو وقت تو کبھی بھی نہیں ملتا. یاد رکھیں یہ بات کوئی آپ کے لیے خدا نہ کرے کوئی طنز و تانے کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے، آپ کو جگانے کے لیے، اپنے آپ کو جگانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ وقت ملتا نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے. وقت دین کے لیے ملتا تو نہیں ہے انسان کو، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور ہے، اپنے اندر گھسا کے رکھتی ہے، کھبا کے رکھتی ہے. ملتا نہیں ہے، آپ کو نکالنا پڑتا ہے. جیسے دوسرے کاموں کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں ویسے دین کے لیے بھی نکالنا پڑتا ہے، نکال سکتے ہیں. تو بہت اہم بات ہے. یہ جتنی بھی آیتیں اس سے ریلیونٹ آپ کو بتائی ہیں، سب میں یہی بات ہے کہ انسان پھر اس وقت حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اس زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا. اور بھی بہت سی ہیں نا، جیسے ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. تو بہرحال گناہ گار جو ہیں اس وقت کہیں گے کہ تھوڑا سا وقت اور دے دیا جائے تاکہ ہم بھی نیک بنے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اس کے رسول کی پیروی کریں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ یعنی دنیا میں تو تم بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ تم کو کوئی زوال نہیں آئے گا، یہ زندگی، یہ مرتبہ، یہ عہدہ، یہ دنیا کی رونقیں، یہ ہر چیز ایسے ہی قائم رہے گی اور تم ایسے ہی اس میں چلتے رہو گے. تو بے شک خاص جو کانٹیکس میں اس میں مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم کو کبھی زوال نہیں ہوگا، تم ایسے ہی متکبر بن کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہو گے،
لیکن اس کا عام کانٹیکس بھی ہے، عام سیاق بھی ہے. کانٹیکس کی اردو سیاق ہوتی ہے جس میں ہر قسم کے مجرمین اور گناہگاروں کے لیے دھمکی ہے. ہر ایرا، ہر زمانے کے، ہر کس کا مائک آن ہے کائنڈلی دیکھیں. عام کانٹیکس میں ہر قسم کے مجرمین، ہر زمانے کے گناہگاروں کے لیے دھمکی ہے کہ یعنی اب تو تم کہہ رہے ہو کہ وقت ملے تو ہم تابعداری کریں گے. وقت تو تم کو ملا تھا، وقت تو بہت ملا تھا تمہیں. تو اس وقت تو تم کچھ اور ہی سمجھتے تھے کہ شاید اس دنیا سے تم نے کبھی جانا ہے ہی نہیں. یہ دنیا ہے اور دنیا کے کام ہے اور میں نے اسی میں رہنا ہے. بڑی پلاننگیں کرتے تھے دنیا کی، 5 سالہ، 10 سالہ، 20 سالہ، 50 سالہ منصوبے بناتے تھے. اور یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ 10، 20 یا 50 سال سے پہلے بھی اللہ کے پاس جا سکتے ہو. تو تمہارے تو منصوبے اور پروگراموں میں آخرت کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا. تم تو پکی بات کرتے تھے، پکے دنیاوی منصوبے بناتے تھے. اصل میں جو یہاں لفظ آیا ہے نا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اس سے پہلے تم قسمیں کھاتے تھے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ جو سرکش گناہگار لوگ ہیں وہ بعض تو زبان سے قسمیں کھاتے تھے، یعنی قال سے قسمیں کھاتے تھے. جیسے مشرکین تھے، وہ قسمہ پکا سمجھتے تھے نا، قسم کھا کے کہتے تھے کہ آخرت برپا نہیں ہوگی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، جو حال سے اپنی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. حال سے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ زبان سے قسمیں کھاتے تھے لیکن کچھ حال سے کھا رہے ہوتے ہیں. ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ پکا پکا یہ سمجھتے ہیں، ان کا حال یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پکا یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا سے کبھی نہیں جانا. کیا کہ ان کے سارے منصوبے صرف دنیا اور دنیا سے شروع ہو کے اور دنیا تک ہی ختم ہو جاتے ہیں، دنیا تک ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ سوچ کے دیکھیں زیادہ تر منصوبے کن چیزوں کے ہوتے ہیں. ہماری اپنی پلاننگز کیا ہوتی ہیں، دنیا کے لیے کیا پلاننگز ہیں، کتنے منصوبے ہیں. ابھی گھر بنانا ہے، اپنا گھر بھی بن گیا، آگے سے کچھ اور بھی بنانا ہے، فارم ہاؤس بھی بنانا ہے. تو منصوبے کبھی ختم نہیں ہوتے. پھر بچوں کی تعلیم کا بھی یہ حال ہے کہ کبھی وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے. ابھی بہت اچھے اسکول ہیں، اس کے بعد اعلیٰ یونیورسٹی ہے، پھر کہیں باہر بھی بھیجنا ہے. پھر بچوں کے لیے بھی پلاننگ کرتے ہیں، بچوں کا بھی سب کا اپنا گھر ہو جائے. میں اس کوشش میں ہوں کہ کیونکہ بچے آرام سے رہیں، ان کے بچے بھی آرام سے رہیں. تو سوچیں کہ آخرت کی کیا پلاننگ ہوتی ہے ہماری، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کیا پلاننگ ہے ہماری. کتنا ہم نے اس کے لیے پلان کیا ہے یا پلان پہ عمل شروع کر دیا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی پلاننگ کی ہوئی ہے اور اس پر عمل کرنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے، یا پلاننگ پر عمل شروع کر دیا ہے کہ میں دین پر عمل کروں گی اور میں دین کو سمجھوں گی. کتنی پرسنٹیج ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی اکثریت جو ہے، میجورٹی، وہ یہی سمجھتی کہ ما لکم من زوال، کہ ہم پر زوال تو ہے نہیں، یہی دنیا کی موج میلہ ہے. اسی طرح گھروں میں ہنسی خوشی رہتے رہیں گے، بچے اور ان کے بچے، اور ان کو کھلاتے رہیں گے اور گھر بناتے رہیں گے اور بس کاریں خریدتے رہیں گے اور بس ایسے ہی کچھ چلتا رہے گا. تو ما لکم من زوال. تو یہ سورہ ابراہیم کا آخری پیغام ہے، سمجھ لیں، اور بہت ہی آنکھ کھولنے والا ہے. کہ جب تم آخرت میں یہ سب باتیں کہو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت جگہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، بہت جگہ اس بات کو بتایا ہے. کچھ آیتیں تو میں نے آپ کو سنائی ہیں، مزید بہت ساری ہیں کہ ابھی آنکھیں کھول لو، کان کھول لو اور اپنی نجات کی فکر کرو. تو اگر آج انسان آنکھ نہیں کھولتا، نہیں سنتا اللہ کی بات کو، عقل سے کام نہیں لیتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، دین کو نہیں سمجھتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر تو اس کا وہی حال ہوگا نا کہ پھر وہاں پر کیا کہے گا، لو کننا نسمع و ناقل ما کننا من اصحاب السعیر والا حال ہوگا. سورہ ملک کی آیت ہے نا، کہ جب انسان پھر دیکھے گا نا جہنم کو سامنے تو کہے گا کہ کاش ہم نے دنیا میں سن لیا ہوتا اللہ کی بات کو اور عقل سے کام لیا ہوتا. اللہ کے احکامات کے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہوتا، سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا، تو آج اصحاب السعیر نہیں ہوتے. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے. بہت اہم ترین پیغام ہے یہ سورہ ابراہیم کا. بہت ہی سمجھنے کے زوردار قسم کا اینڈ ہے سورہ ابراہیم کا، اور ہمارے لیے بہت اہم ترین پیغامات ہیں.
کہ انسان کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسول، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ جواب ملے گا ولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، دنیا میں تو تمہارا یہ حال تھا کہ تم سمجھتے تھے کہ ہمیں کبھی زوال ہی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہم دنیا میں چلتے رہیں گے، سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ وسکن تم، اور ٹھہرے رہے تم۔ سکن تم کا لفظ کس سے؟ سکنا اسکنا سے ہے۔ ٹھہرے رہے تم، بسے رہے تم، فی مساکنی، مسکن کی جمع ہے، گھروں میں، الذین، ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے جانوں پر، وتبین، اور واضح ہو گیا، لکم، تمہارے لیے، کیف، کیسا، فعلنا، کیا ہم نے، سلوک کیا ہم نے، بہم، ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، وضربنا، اور بیان کر دی ہم نے، لکم الامثال، تمہارے لیے مثالیں۔ ہم؟ اب کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی بہت ضروری بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہ میں آباد رہے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، خاص جو خاص کانٹیکس ہے کہ ہم نے الہامی کتابوں میں، قرآن میں اور کتابوں میں تمام مثالیں بیان کر دی تھی، تمام سابقہ امتوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں کہ کیسے وہ تباہ ہوئی، تم انہی کی جگہ پر آباد ہوئے ہو، وہ تباہ ہوئی ہیں تم ان کی جگہ پر آئے ہو، اور تم پر واضح کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی تو ان کے ساتھ سب یہ کیا گیا۔ تو اب ہم بھی سوچیں نا، کیا ہم پہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا قرآن میں کہ کون کون سی قومیں تھیں، وہ کس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں؟ کیا مین ریزن تھی ان کی تباہی کی؟ اللہ کی نافرمانی، تکبر، اور ہم انہی کی جگہ پہ آباد ہیں۔ آج جہاں ہم آباد ہیں، پہلے کوئی اور قوم ہوگی نا یہاں پر، جیسے آج مکہ جہاں پر آباد ہے اسی کے ساتھ ہی تو وہ قوم سمود کا علاقہ ہے۔ تو سوچے کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں فوڈ آف تھاٹ دے رہے ہیں کہ سوچو، ہمیں بھی دی جا رہی ہے کہ تم انہی کی جگہ پر آباد ہو جو پہلے تباہ ہوئی ہیں، ان کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، اسی لیے تم پر مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ تم پر واضح ہو چکا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو خاص کانٹیکس میں ہے مشرکین مکہ، تم بھی سوچ لو، اور پھر ہر انسان کو تنبیہ ہے، مجھے، آپ، ہر کسی کو تنبیہ ہے کہ تمہارے سامنے قوموں کے زوال کی، ہلاکت کی مثالیں موجود ہیں۔ ہاں، تم روز پڑھتے ہو، لیکن انسان ایسی چیز ہے کہ تاریخ سے سبق نہیں لیتا، نصیحت نہیں پکڑتا۔ پڑھتے ہیں نا ہم، سنتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی پہ کیسے کیسے عذاب آئے، تباہی ہوئی، لیکن اپنے لیے بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسا کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ سوچے کتنے لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں ہاں قوم سمود تھی، اس نے ایسا کیا تھا تو ان کے ساتھ ہو گیا، ہم کون سا کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی، کے جو سب قوموں میں ایک ایک برائی تھی، یہاں تو سب مل کے موجود ہے۔ تو نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ، ایک ایک نافرمانی پہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہاں تو بہت ساری نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اور وہ تبین لکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں اچھی طرح پتا چل چکا ہے، ہر طرح کی تحقیق ہو چکی ہے لوگوں، آج کے لوگوں، کہ سابقہ امتیں کس قسم کے زلزلوں سے تباہ ہوئیں، سمندر سے کن لوگوں کی بستیاں ملی ہیں، کن لوگوں کی بستیاں ملی ہیں، جو ڈیڈ سی ہے اس سے، بحر مردار سے، قوم لوط کی بستیاں ملی ہیں وہاں سے، پوری ثبوت موجود ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تباہ ہوئے ہیں۔ کھنڈرات سامنے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا قوم سمود کے کھنڈرات سامنے موجود ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو بہت ساری تباہیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا جن کے سرکشی کر رہی ہیں، نافرمانیاں کر رہی ہیں، ان کے اوپر تباہیاں آتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مثالیں بیان کر دی گئی ہیں، مثالیں اب بھی تمہارے سامنے آتی ہیں، اب سبق لینا تمہارے اپنے اوپر ہے کہ کون کس سے کیا سبق لیتا ہے۔ تو سبق لینا چاہیے۔ یہ سارا اس سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے پر بھی تو واضح ہو چکا ہے نا، میرے اور آپ کے اوپر، کہ نافرمانی کی قوموں نے تب ان پہ عذاب آیا۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی فرما بردار قوم ہیں؟ ہاں؟ ایسا ہے کہ ہم بہت فرما بردار ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تبینا، تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے،
وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہارے لیے مثالیں بیان کی جا چکی ہیں. تو اب سبق لینا تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم ان سے سبق سیکھتے ہو یا نہیں سیکھتے ہو. پھر فرمایا وقد مکروا، اور تحقیق انہوں نے چال چلی. مکر خفیہ چال کو کہتے ہیں. مکرہم اپنی چالیں، وعند اللہ، اور اللہ کے پاس ہے مکرہم ان کی چال، یعنی ان کی چال کا توڑ. وَإِنْ، اور نہیں، کانت تھی مکرہم چال ان کی، لتزولا، کہ ٹل جائیں، منہ الجبال، اس سے پہاڑ. اس میں ایک ہی نیا ورڈ ہے، لتزولا. لام زیر لی جو ہے یہ لام تعلیل ہے، تاکہ. تزولا کا لفظ بھی جو ہے وہ زوال سے ہی ہے، جو پیچھے آپ کو میں نے ابھی زوال کے معنی بتائے ہیں. اور زوال سے یہ لفظ مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے. تا اس میں مؤنث کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مکر کی، ان کی چالوں کی وجہ سے، جبال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو تزولا زوال سے یہ کہ ٹل جائیں اس سے جبال. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں. اور یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے، اور ان کی سب چالیں اللہ کے پاس ہیں، یعنی ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس ہے. اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ٹل جاتے یا پہاڑ ہل جاتے. تو یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے. قد مکروا مکرہم عند اللہ مکرہم، اور ان کی سب چالیں اللہ کے پاس ہیں. یعنی ہر زمانے میں انبیاء کے خلاف چالیں چلی گئیں. تو جو بھی چالیں چلی گئیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کیا چالیں چلی گئیں، اور جو چالیں چلی جا رہی ہیں پہلے والوں کی بھی جانتے ہیں، اور آج کے کفار بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں کفار کی ایسی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑ ٹل جاتے یا ہل جاتے. اب اس جملے کے دو معنی کیے ہیں، اب یہ کیے گئے ہیں، یا آپ ذرا غور سے سمجھیں گے. کس جملے کے؟ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ان کی چالیں ایسی نہیں تھی کفار کی کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ٹل جاتے. یا پچھلے انبیاء کے خلاف بھی جو چالیں چلی گئیں وہ ایسے نہیں تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے. لیکن خاص طور پہ کفار مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی چالیں ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے پہاڑ ٹل جاتے. تو دو معنی کیا کیے گئے ہیں؟ نمبر 1 معنی ان کو بے شک کے معنی میں لیا گیا ہے. ان و ان کا نا، ان کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. تو ان کو بے شک کے معنی میں لیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے 2-3 معنی ہوتے ہیں. نمبر 1، ان جو ہے بے شک کے معنی میں آتا ہے انا کے مخفف کے طور پر، ٹھیک ہے. بے شک کے معنی میں آتا ہے انا کے شارٹ فارم کے طور پر. تو اور دوسرا معنی ان کا ہوتا ہے اگر، اور تیسرا معنی ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو 2 معنی کیے گئے. پہلا معنی ان کو بے شک کے معنی میں لیا گیا ہے کہ بلا شبہ چالیں تو انہوں نے بہت تیز چلنے کی کوشش کی تھی کفار مکہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار دو، جلا وطن کر دو یا قید کر دو. اور ان کے ارادے واقعی بڑے بڑے تھے کہ پہاڑ بھی ٹل جاتے، لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی نہ چلی. یعنی یہ الفاظ یہاں پر بطور محاورہ استعمال ہوئے ہیں. کون سے؟ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، بطور محاورہ ہے کہ چالیں بہت بڑی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ہٹ جاتے. بطور محاورہ استعمال ہوا ہے کہ لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی نہ چلی. ایک معنی ہے. دوسرا معنی ان کو نافیہ لیا گیا ہے، یعنی انکار، نہیں کے معنی میں لیا گیا ہے. یعنی کوئی ایسی چال ان کی نہیں تھی کہ اللہ کی تدبیر کے آگے کارگر ہو سکتی. اللہ کی تدبیر کے آگے ان کی چالوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اسی کی تدبیر مستحکم ہوتی ہے کہ ناممکن ممکن ہو جائے. تو 2 معنی ہے، ایک ان بے شک کے معنی میں لے کر، اور دوسرا ان نافیہ یعنی نہیں کے معنی میں لے کر. پھر اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا، اور نہ تم ہرگز سمجھو اللہ کو کہ وہ خلاف کرنے والا ہے. مخلفہ جو ہے خلفہ سے اسم فاعل ہے، خلاف کرنے والا ہے وعدی ہی اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز ذو انتقام، بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. ذو انتقام، ذو کے مطلب ہوتے ہیں والا، اور انتقام کا لفظ نقامہ سے ہے. تو نقامہ کے مطلب ہوتے ہیں برا لگنا، اور انتقام کے مطلب ہوتے ہیں بدلہ لینا. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا گیا بس آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ نہایت غالب اور انتقام لینے والا ہے.
اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جب حق و باطل کا مارکا ہوگا تو حق کو فتح حاصل ہوگی، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی کیا اور اب بھی کرے گا۔ یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ ہرگز بھی نہ خیال کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بھی حق و باطل کا مارکا ہوگا تو ان کے رسولوں کی مدد آئے گی۔ تو اب بھی اس نے ہمیشہ ایسا کیا اور اب بھی ایسا ہی کرے گا۔ اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے، ہم صرف غفور الرحیم کو لیتے ہیں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہے، زبردست ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ اور یہ انتقام اللہ تعالیٰ کس دن لے گا؟ وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن وہ ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام ہوگا۔ یوم تبدل الارض، جس دن بدل دی جائے گی، تو بدل، یہ بدلہ سے مظہر مجہول کا صیغہ ہے، جس دن بدل دی جائے گی زمین، غیر الارضی، سوائے اس زمین کے، بس سماواتو، اور آسمان بھی، یعنی آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وہ برزو، اور وہ سامنے آ جائیں گے، برزا سے۔ اچھا، پچھلے اس کے ساتھ نوٹ کر لیجیے گا، ایک چیز رہ گئی کہ انتقام اصل میں مصدر ہے، ٹھیک ہے، انتقام نقمہ سے اور باب افتعال سے ہے، ٹھیک، انتقام مصدر ہے اور باب افتعال سے ہے۔ تو بہرحال یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن بدل دی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وہ برزو، اور وہ سامنے آ جائیں گے، سب سامنے آ جائیں گے۔ برزا کے مطلب آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، نکل کے سامنے آنا۔ وہ سامنے آ جائیں گے للہ، اللہ کے، الواحد القہار، جو واحد ہے اور قہار ہے۔ قہار کے مطلب ہوتے ہیں جس کے سامنے سب حقیر اور کمزور ہوں، بہت زبردست ہو۔ تو جس دن زمین بدل دی جائے گی سوائے اس زمین کے، یعنی جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عزیزوں ذو انتقام کس دن ہوگا؟ جس دن یہ زمین جو ہے ہماری، وہ دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور لوگ اللہ واحد قہار والے کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ تو یہ پہلے سور کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کائنات کا تمام نظام درم برم ہو جائے گا، چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، جھڑ کر گر جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، پہاڑ چڑھنے لگیں گے اور دھنکی ہوئی روئی کی طرح پھریں گے، زمین پر شدید زلزلے آئیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، آسمان لال ہو جائے گا۔ اور یہ سارا منظرنامہ سورہ التکویر میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم نقدرت واذا النجوم انکدرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ عربوں کے ہاں جو حاملہ اونٹنی ہوتی تھی اس کی بہت قدر و قیمت ہوتی تھی، لیکن ان کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، جب جنگلی جانور بھی اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گے، یعنی انسان قبروں سے نکالے جائیں گے اور ان میں روح ڈال دی جائے گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ آیات سورہ تکویر کی ہیں، اور آیت نمبر ہے اس کی جناب 1 سے 11 تک۔ اور پھر یہ تو پہلے سور پر ہوگا، پھر دوبارہ جب نفخ ثانیہ پھونکا جائے گا، دوسرا سور، تو ایک نیا نظام وجود میں آئے گا، زمین و آسمان کی موجودہ حالت و حیت میں تبدیلی آ جائے گی، کوئی اونچائی نچائی نہیں ہوگی، زمین پر سے پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، بالکل شفاف اور ہمار ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
لوگوں کا جو حشر ہے وہ سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے۔ اس زمین پر کسی چیز میں کوئی نشان نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں کہا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ پہاڑ کیا ہوں گے؟ ٹوٹے پھوٹیں گے، اڑ جائیں گے اور بکھر جائیں گے۔ پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا اور آپ اس میں کوئی کجی نہ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں 105 سے 107 تک۔ سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین خوب کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ فجر 21 ہے۔ تو ایسی ہموار زمین پر سب کھڑے ہوں گے، سوچیں ہم بھی ہوں گے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ، سب سامنے ہوں گے۔ اب ہموار زمین ہوگی نا، کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ٹیلا نہیں، کہاں چھپیں گے؟ سب کے سامنے، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہم بھی اسی میں کھڑے ہوں گے۔ اور کون کون ہوگا وہاں پر؟ ہاں، وحوش بھی ہوں گے، وحشی جانور بھی ہوں گے وہاں پر، ان کا بھی تو حساب کتاب کیا جائے گا نا۔ وہ حدیث جیسے ایک آتی ہے نا کہ سینگ والی بکری نے بھی اگر بے سینگ کی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب کیا جائے گا، پھر اس کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو کھڑے تو سب ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے، سامنے کوئی چھپا نہیں ہوگا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، لوگ اللہ واحد قہر والے کے سامنے پیش ہوں گے، سب کے سب۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، یعنی سب قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے کھلے میدان میں چھپنے کے بعد یا کافی عرصے سونے کے بعد، گمنامی کے بعد، سب کے سب نکلیں گے، ہر جگہ سے نکلیں گے۔ جو قبروں میں تھے وہ بھی نکلیں گے، جو کہیں سمندروں کی تہہ میں تھے، کہیں بھی تھے، وہ سب نکل کے اللہ واحد قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو قہار کے سامنے ایسا زبردست اور غالب جس کے سامنے سب حقیر ہوں، سب جھکے ہوں گے، بولتیاں بند ہوں گی، اس دن کوئی نہیں بولے گا۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں حق کے انکاری جو لوگ ہیں وہ اللہ کے خلاف بہت بولتے ہیں نا، اللہ کے احکامات کے خلاف کیسا بولتے ہیں کہ زبان جس باتوں پر بولنے سے جل جانی چاہیے اس پر بھی بولتے ہیں، قرآن پر نکتہ چینی کرتے ہیں، احکامات پر نکتہ چینی کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن وہاں آوازیں بند ہو جائیں گی۔ ابھی پیچھے پڑا ہے نا خشیت الاصوات للرحمن، رحمان کے لیے آوازیں دب جائیں گی، آج تو نہیں دبتی نا، وہاں بند ہوں گی۔ آج تو بڑا اٹھ اٹھ کے بولتے ہیں کہ ایسا کیسا، یہ تو خواتین کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے اور یہ تو بہت ظالمانہ قسم کی حد ہے، نعوذ باللہ استغفار۔ تو وہاں تو سب کی آوازیں دبی ہوں گی، خشیت الاصوات للرحمن، اور سارے مجرمین کس طریقے سے پیش کیے جائیں گے اللہ واحد القہار کے سامنے؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو یوم دن، اس دن مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، بیڑیوں میں۔ اصفاد، یہاں کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیں۔ مقرنین کا جو لفظ ہے قرن سے ہے، قاف رے نون۔ قرن کے مطلب ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا کر باندھنا، جیسے دو اونٹوں کے پاؤں کو اکٹھا باندھ دیا جائے نا، ایک اونٹ کی ایک ٹانگ اور دوسرے کی ایک ٹانگ، ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا جائے تو اس کو قرنہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرناؤ یا قرن گہرے دوست کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ وہ اس کا دوست کہے گا، گہرا دوست کرے گا، وہ قرناؤ۔ تو قرن گہرے دوست کو کیوں کہتے ہیں کہ سمجھ لیں ان کی ٹانگیں ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو قرن سے مقرنین اسم مفعول ہے، جمع مذکر، جکڑے ہوئے لوگ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ کس میں جکڑے ہوئے ہوں گے مجرمین اس دن؟ فی الاصفاد، ٹھیک، اصفاد بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اصفاد اصل میں جو ہے نا یہ صفدن کی جمع ہے، اور صفدن کہتے ہیں لوہے کی زنجیریں، یعنی لوہے کی زنجیریں چاہے وہ بیڑی ہو یا توق ہو، جو بھی ہو اس کو صفدن کہا جاتا ہے، اصفاد اس کی جمع ہے۔ اچھا یہاں پر میں کچھ آپ کو اس کی جو بیڑیوں اور زنجیروں کے لیے کچھ دو تین الفاظ قرآن میں آئے ہیں ان کو بھی بتا دیتی ہوں مترادفات کے طور پہ۔ ایک منٹ۔
جی تو بلکہ آپ کو تھوڑا سا آپ پڑھ لیں، اس کے بعد بتاتی ہوں، کیونکہ ابھی 2-3 الفاظ اور بھی آ جائیں گے اس میں جو ریفرنس کے آیات ہیں، تو اکٹھا بتاتے ہیں آپ کو. فی الحال اصفات کو آپ سمجھ لیں کہ صفدن کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لوہے کی زنجیریں. اور زنجیر کچھ بھی ہو سکتی ہے، بیڑی بھی ہو سکتی ہے، اور توق بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مجرمین اس دن کس طرح سے پیش ہوں گے. وہ اس دن تمام مجرم ایک دوسرے کے ساتھ مقررینہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے. یعنی اس روز مجرمین کیسی حالت میں پیش کیے جائیں گے؟ جکڑے ہوئے پیش ہوں گے، زنجیروں میں پابند سلاسل ہوں گے. وہ لوگ جو دنیا میں گناہ اور نافرمانی میں اکٹھے تھے، بیڑیوں اور زنجیروں میں اکٹھے باندھ دیے جائیں گے. ایک معنی تو یہ ہے مقررین فی الاسفاد، اکٹھے بندھے ہوئے ہوں گے، یا یہ کہ مجرمین کے ہاتھ پاؤں اکٹھے زنجیر میں باندھ دیے جائیں گے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں، مجرمین اکٹھے باندھ دیے جائیں گے ایک ہی زنجیر سے، یا مجرمین کے ہاتھ پاؤں اکٹھے ایک زنجیر میں باندھ دیے جائیں گے. تب آپ سوچیں کیا حال ہوگا. حشر کا میدان، سخت گرمی، سورج سوا نیزے پر، اور اوپر سے جب مجرمین پیش کیے جائیں گے تو باندھے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ سورہ الحاقہ آیت نمبر 32 میں بھی آتا ہے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیریں جن کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو. اب یہاں پر زنجیر کے لیے سلسلتن کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، نوٹ کرتے ہیں. اور جیسے سورۃ دہر آیت نمبر 4 میں آتا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، اور بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے سلاسلا زنجیریں، واغلالا توق، اور سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ. تو اب آپ اس کو مترادفات کے طور پہ دیکھ لیں، یہاں دونوں تینوں الفاظ آ چکے ہیں. سلسلہ کا لفظ آیا ہے، ابھی آپ نے ریفرنس کی آیت میں پڑھا ثم فی سلسلتن. تو سلسلہ ایک عام لفظ ہے، سلسلتن یا سلاسلہ عام لفظ ہے زنجیر کے لیے، ایسی زنجیر جس کی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہو. اصفاد میں نے ابھی آپ کو بتایا لوہے کی زنجیر، توق یا بیڑی کو کہتے ہیں. اغلال کا لفظ ابھی آپ نے ریفرنس کی آیت میں پڑھا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا. اغلال جو ہے غلن کی جمع ہے. تو غلن یا اغلال ہر وہ چیز ہے جس سے کسی کے اعضاء کو جکڑ کے اور ان کو اکٹھا درمیان میں باندھ دیا جائے. تو اغلال کا جو اطلاق ہے وہ ہتھکڑی، بیڑی، توق سب پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح زنجیر کے لیے سورہ مزمل میں ایک لفظ آتا ہے انکالن، انا لدینا انکالن و جہیما، اور ہمارے پاس کیا ہے ان کے لیے انکالن ہے، زنجیریں ہیں. تو انکال کیا چیز ہوتی ہے؟ انکال اس زنجیر کو کہتے ہیں جس سے جانور کو باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں زنجیروں کے لیے، قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. تو بہرحال یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مجرمین اس دن مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ دیکھیں گے. اور وہ زنجیریں کیسے ہوں گی؟ 70 گز لمبی زنجیریں ہوں گی. تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جائیں گی، یا توق ان کے گردنوں میں یا ہاتھوں میں، ہاتھ جو ہے وہ زنجیر سے باندھ کر گردن سے باندھ دیے جائیں گے. توق جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح ڈالا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کو لے کے گردن کے ساتھ لگا کے پھر گردن میں زنجیر باندھی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ ہوگا. اور ابھی آیت میں نے آپ کو بتائی کہ کیسی زنجیریں ہوں گی، کتنی لمبی، ذرعا 70 ذراعا، جن کا ناپ 70 ہاتھ کا ہوگا، 70 گز ہوگا. تو یہ سب کچھ، اور پھر ذلت حد درجے کی ہوگی کہ دور سے ہر کوئی جان لے گا کہ یہ مجرم ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو ایک تو یہ حال ہوگا. مزید کیا حال ہوگا مجرموں کا؟ سرابیلہم، کرتے ان کے، من قطران، تارکول کے ہوں گے. سرابیل جو ہے، سرابیلو، یہ سربال کی جمع ہے، سربال کی جمع ہے. سرابا اس کا روٹ ہے، اور بلکہ اس کا روٹ سین، رے، بے اور لام ہے، ربائی ہے، ٹھیک ہے. سین، رے، بے اور لام ربائی ہے. تو سربال کہتے ہیں ایک پہننے کے لباس، اور خاص طور پر کرتے کو کہتے ہیں. تو سرابیلہم، مجرموں کے جو کرتے ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ من قطران، تارکول کے ہوں گے. قطران تارکول کو کہتے ہیں. تارکول کیا ہوتا ہے؟ جو سڑک پہ ڈالا جاتا ہے اور چپک جاتا ہے کالا کالا. تو
تارکول اصل میں پگھلا ہوا سلفر ہوتا ہے، اور سلفر کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ وہ تیزی سے آگ پکڑتا ہے اور چپک بھی جاتا ہے انسان کے ساتھ. تو ان کے کرتے کس کے ہوں گے؟ من قطران وتخشى وجوههم النار، اور ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، کہ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی آگ. اللہم لا تجعلنا منہم. تو ان کی قمیضیں گندک کی ہوں گی، یا اس کی قطران کی ہوں گی، سلفر کی ہوں گی، تارکول کی ہوں گی، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی. قمیضیں گندک کی ہوں گی. تو آپ کو بھی بتایا کہ تارکول یا گندک ایسی چیز ہے جو تیزی سے آگ پکڑتا ہے، چپک بھی جاتا ہے. تو پیچھے آپ نے جہنمیوں کا کھانا پینا پڑھ چکے ہیں آپ. پڑھا تھا نا کہ پیئیں گے کیا وہ اور کھائیں گے کیا. اور یہاں پر ان کے پہننے اوڑھنے کا لباس کا ذکر ہے کہ قمیضیں ان کی کس کی ہوں گی؟ سرابیل کی ہوں گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اور وہ تخشى وجوہهم النار، اور چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. چہرے کا ذکر کیوں ہے؟ آگ تو ویسے سبھی پر، پورے جسم پر چھائی ہوئی ہوگی، خاص طور پر چہرے کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ چہرہ ہی عزت کی علامت ہوتا ہے نا. ناک کی ہمیں بہت فکر ہوتی ہے نا کہ ناک اونچی رہے، تو اسی پر ذلت کی آگ چھائی ہوئی ہوگی. سیدنا ابو مالک اشعری نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بہت غور طلب ہے، اس کو غور سے سنیں. کیونکہ اس حدیث میں جو کام بیان ہوئے ہیں اس میں سے کئی کام بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ آج بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کریں گے، کبھی بھی ترک نہیں کریں گے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، احساب. احساب کہتے ہیں باپ دادا کے اصلی یا نقلی مذموم کام، یعنی جو کیے ہی نہیں ہو ان کے باپ دادا نے، ان پر فخر جتانا. تو یہ عرب بہت کرتے تھے، لیکن آج بھی کیا یہ نہیں ہوتا کہ اپنے لوگ باپ دادا کے کارناموں کو بیان کرتے رہتے ہیں، خود نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دوسرا بتایا کہ نسب پر تان کرنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے نسب پر تان کرنا. ہاں، یعنی نسب پر تان کیا ہوتا ہے؟ آج نہیں ہوتا کہ ہم کسی کاسٹ کو کہتے ہیں کہ وہ لو کاسٹ ہے، اس میں ہم شادی نہیں کرتے. بہت عام چیز ہے، یہ نسب پر تان ہوتا ہے. ہماری کاسٹ فلانا ہے، ہم بہت اونچی کاسٹ کے ہیں، تو ہم اپنی کاسٹ کے باہر شادی نہیں کرتے. یہ نسب پر تان میں شمار ہوتا ہے. نمبر 3، ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسٹار دیکھتے ہیں کہ اچھا اگلے ہفتے میں بارش ہے یا نہیں ہے. اور چوتھا کام ہے نوحہ کرنا. ٹھیک ہے، اور نوحہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے زمانے میں تو بہت ہوتا تھا کہ، اور آج بھی یہ انٹیریئر جو گاؤں گراؤں ہیں ان میں یہ بہت مشہور ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نوحہ خوانی کرنا. نوحہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پہلے زمانے میں تو یہ ہائر کیے جاتی تھی، نوحہ خوان عورتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، جو آ کے بیٹھ کے باقاعدہ طور پر لاؤڈلی سینہ وینا پیٹتی تھیں، کپڑے پھاڑتی تھیں، اور ہائے وہ مر گیا تو وہ یہ کرتا تھا اور وہ یوں تھا، اور اس کی تعریفیں اور جھوٹی سچی. اور آج بھی یہ ہوتا ہے. تو حدیث آگے کہہ رہی ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس اور خارش کی قمیض ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک. اب یہ بہت سوچنے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ 4 کام اس میں بیان ہوئے ہیں، اور چاروں ہی کسی نہ کسی صورت میں بہت ہی دکھ اور افسوس. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان 4 کاموں سے بچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاہلیت کے کام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور نوحہ خوانی، ٹھیک ہے. یہ نوحہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اونچا اونچا بیٹھ کے روئے، اور ہائے یہ کیوں ہو گیا، اور یہ نہیں ہونا تھا، اس کی تو ابھی عمر ہی نہیں تھی. یہ سب نوحے میں شامل ہوتا ہے، اور اس کے لیے اتنی بڑی وعید ہے کہ اس کے بدن پر تارکول کا اگر توبہ نہ کرے لباس اور خارش کی قمیض ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. بہرحال پیچھے جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ یعنی زمین و آسمان کیوں تبدیل ہو جائیں گے؟ سب اللہ کے سامنے کیوں پیش ہو جائیں گے؟ اس لیے پیش ہوں گے کہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی. اور ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے.
سریع الحساب ہے. تو اس لیے یہ سب کچھ ہوگا، جو زمین بدل دی جائے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس عمل کی جزا دے جو بھی اس نے کمائی کی ہے. ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اچھے اعمال ہوں گے تو جنت ملے گی، برے ہوں گے تو جہنم ملے گی. اور ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت کے بھی دو معنی کیے جاتے ہیں. جہاں بھی آتی ہے نا ان اللہ سریع الحساب، اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی ہے حساب کا دن دور نہیں ہے، یعنی جلد حساب لے لیا جائے گا. آپ سوچیں نا، جس کی موت ہوگی اس کا تو حساب قائم ہو گیا نا، کیونکہ اس کے اعمال کے حساب کے مطابق ہی قبر کے اندر معاملات ہوں گے. تو حساب کا دن تو دور ہی نہیں ہے. کیا پتہ کل ہی آ جائے، میرا دن کل آ جائے، کسی کا دن کل آ جائے، تو وہ تو دور ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لے گا. دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے دن حساب کے انتظار میں تو بہت عرصہ لگے گا، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہوگا. کس میں عرصہ لگے گا؟ حساب کے انتظار میں. حساب شروع نہیں ہوگا، لوگ تنگ پڑ جائیں گے، پسینوں پسین ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو شروع نہیں ہوگا. اور پھر آپ کو پتہ ہے تفصیلات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے، حساب شروع ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں گے تو بہت جلد چکا دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی دن کے آدھے حصے میں فارغ ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. اللہم جعلنا منہم. تو اللہ تعالیٰ کو اچھائیاں اور برائیاں ناپنے اور تولنے میں، فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اللہ سریع الحساب ہے. اور آخری آیت بہت ہی زبردست ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ھذا بلاغ، یہ ایک پہنچا دینا ہے، یہ ایک پیغام ہے. کون سا؟ ھذا کس کو کہا گیا؟ قرآن. یہ ایک بلاغ ہے، بلاغن ہے، ایک پیغام ہے، للناس، لوگوں کے لیے. اور کیوں ہے یہ پیغام لوگوں کے لیے؟ نمبر 1، وَلِيُنذَرُوا، تاکہ وہ ڈرائے جائیں، بھی ساتھ اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تاکہ لوگ خبردار کیے جائیں، ڈرائے جائیں. نمبر 2 کام کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، انما، بے شک، ہوا الہ واحد، کہ وہی الہ ہے، ایک ہی. نمبر 3، وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑے اولِ الالباب، عقل والے. یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. کیوں پیغام ہے؟ نمبر 1، تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے. نمبر 2، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ واحد معبود ہے. اور نمبر 3، تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں. تو ھذا بلاغ الناس للناس، قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. یہ قرآن، یہ سورہ تمام لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے. اور اس پیغام کے فائدے کیا ہیں؟ لِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ان کے برے انجام سے ہر وقت خبردار کیا جائے. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ ڈراؤ نہیں. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ڈراؤ نہیں. ڈرانا نہیں چاہیے. مولوی تو ڈراتے ہیں، لیکن ڈرانا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر ڈرائیں گے نہیں، خبردار نہیں کریں گے، تو لوگ بچیں گے کیسے؟ تو انذار اور تبشیر ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے. یہی حکم ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ. اصل میں لِيَنذَرُوا کا جو ورڈ ہے نا، نظرہ سے، انذار سے ہے. اور انذار کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ خیر خواہی کے ساتھ ڈرانا، خیر خواہی کے ساتھ ڈرانا. اب آپ سوچیں، اگر صرف جنت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، بس جنت ایسی ہے، جنت ویسی ہے، اور آپ کو ملے گی، مومنین کو مل جائے گی، تو آپ کیا بہت ہی ریلیکس ہو جائیں گے کہ ہم سے تو وعدہ ہو گیا، مومنین سے جنت مل جائے گی، دیٹس آل، بات ختم ہو گئی، ہم کچھ کریں یا نہ کریں. لیکن ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ مومنین بھی اگر غلط کام کریں گے تو ان کو سزا مل سکتی ہے. تو انذار برابر کا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہے، انذار بھی اور تبشیر بھی. اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب بھی ہے کہ انذار اور تبشیر ساتھ ساتھ ہے، تو دونوں چیزیں کرنی ہیں. اور دوسرا کام کیا ہے قرآن کے ذریعے؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ واحد الہ، واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو صرف اس کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور وہ جلد حساب لینے والا بھی ہے. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ کہ ایک اللہ سے جڑ کر ربانی بن جانا چاہیے کہ اسی میں نجات ہے، یکسو ہو جانا چاہیے، صرف اس کی سننا چاہیے اور اس کے رسولوں کی اتباع کرنا چاہیے. جیسے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا نا کہ اس وقت انسان کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں اللہ کے احکامات کو مانوں گا اور رسولوں کا اتباع کروں گا. تو یہ آج کرنے کا کام ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے، تو اس کے سوا کسی کی نہیں ماننی.
تیسرا کام قرآن کے ذریعے کرنے کا کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس سے عقل والے نصیحت پکڑیں۔ عقل مند لوگ جو ہیں وہ قرآن سے کچھ نہ کچھ نصیحت پکڑیں گے، سیکھیں گے اور اپنے آپ کو سدھار لیں گے۔ تو پہلے درجے پر یہ کام جو ہے بلاغن کا، پہنچانے کا، خبردار کرنے کا، لوگوں کو آگاہ کرنے کا کہ اللہ واحد الہ ہے، یہ سب کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کا تھا، انہوں نے کیا، آسان طریقے سے کر دیا۔ اس کے بعد یہ کس کا کرنے کا کام ہے کہ انسان بلاغن مبین کرے، پہنچائے، پیغام پہنچائے، ہر کسی کو پہنچائے، ہر عربی، اجمی، گورے، کالے، ہر ایک تک دین کا پیغام پہنچائے۔ جو بلاغن کا ورڈ ہے نا، یہ بہت واسٹ معنی رکھتا ہے۔ ہاں؟ بلاغن کے مطلب ہوتے ہیں پیغام کو اس کے مقاصد پورا ہونے تک پہنچاتے ہی رہنا، آخری حد تک پہنچانا۔ تو یہ کس کا کام ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے؟ جی بتائیں کس کا کام ہے یہ؟ میم ہم سب کا کون کام ہوگا؟ ہے یہ، ہم ہم سب سب کا کا جی کام کام ہے، میم، ہم سب اس ہمارا میں شامل ہیں۔ کام یہ امت مسلمہ کا فرض ہے۔ کن تم خیر امت اخرجت للناس تؤمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں اللہ کا پیغام پہنچائے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، عورت پر بھی، کہ وہ پہنچائے، چاہے انفرادی طور پر کرے یا اجتماعی طور پر کرے، لیکن کرنا ہے، ہر کسی کو کرنا ہے، اپنی اپنی استطاعت، اپنے اپنے حالات، اپنے اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق، لیکن کرنا تو ضرور ہے۔ ٹھیک، تو یہ یاد رکھیں، یہ آخری آیت بہت امپورٹنٹ ترین ہے۔ خلاصہ سورہ ابراہیم کا مختصر ہے لیکن بہت ہی غور طلب ہے۔ سورہ ابراہیم ان پیغمبر سے منسوب ہے جنہوں نے خالص توحید کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، یکسو تھے اور شرک سے بیزار تھے، اور کئی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوبی کو اجاگر کیا ہے کہ حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ کا آغاز بھی قرآن کے نزول کے مقصد سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آغاز کیسے ہوا تھا؟ پہلی آیت اس کی اگر آپ دیکھیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے نکال لائیں۔ ٹھیک ہے، اس راستے کی طرف لے آئے جو بہت ہی عزیز اور حمید کا راستہ ہے۔ تو یہ قرآن کے مقصد سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے، اور اختتام بھی کس آیت پہ ہوا ہے؟ یہی قرآن کے مقصد پہ، ھذا بلاغ للناس۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ناس کا ذکر ہے، یہ کوئی یا ایھا الذین آمنو کا ذکر نہیں ہے، تمام لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ وَلِيَنذُرُوا، تاکہ وہ ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ واحد الہ ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند اس سے نصیحت پکڑیں۔ پھر دیکھیں کہ اس صورت میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت اور ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور مثال دے کر سمجھا دیا گیا ہے کہ ایمان کا درخت شجرۃ طیبہ، جس نے دل میں لگا لیا، بو لیا، اس کو بڑا کر لیا، جو بیج ایمان کا دل میں موجود ہے اس کو پودا بنا لیا وہی الہی کا پانی دے کر، اور اس کو پھر بڑا درخت بنا لیا، جس نے اس کی شاخیں مضبوط کر لی، تو اس کو نفع ہی نفع ہے۔ اور اگر بیکار جھاڑ جھنکار دل میں پالے اور کفر انکار کا راستہ اپنایا تو بیڑیاں ہیں، اور کیا ہے؟ تارکول کی قمیضیں ہیں اور آگ ہے۔ تو بہرحال یہ پیغام تھا اس کا، سورہ ابراہیم کا، اور بہت ہی اہم ترین پیغام ہے۔ پہلی آیت اور آخری آیت میں بہت زبردست قسم کا ایک تسلسل ہے اور ایک ہم آہنگی ہے کہ قرآن کا مقصد، ان مقصد نزول کیا ہے۔ قرآن کے مقاصد کی وضاحت کی گئی ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا، اسلام کی روشنی، توحید کی روشنی میں لانا، اور یہ کام سب نے مل کر کرنا ہی ہے۔ تو ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہر کسی کو اپنی جگہ کچھ نہ کچھ کرنے کی پلاننگ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، کسی بھی لیول پہ کریں، اپنی فیملی میں کریں، اپنے خاندان میں کریں۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں کے یہاں خاندانی تقریبات ہوتی ہیں نا، ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو اس وقت بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ سوائے دنیاوی فالتو قسم کی باتیں بہت دکھ کے ساتھ کہ صرف غیبتیں اور چغلیاں کرنے کے علاوہ ہم کیا کریں
کہ ہم ایک درس و تدریس کا چھوٹا سا ہی سیشن رکھ لیں. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت پڑھ لکھ چکے ہیں، بہت کچھ آپ کو پتا ہے، چھوٹا سا رکھ لیں. کچھ نہیں تو کچھ احادیث بتا دیں، کچھ غیبت کے اوپر بتا دیں، کچھ تو بتا دیں، کوئی اچھی بات بتا دیں تاکہ محفل باعث حسرت نہ ہو. ٹھیک. لیکن وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے، اب اس میں یہ بھی دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دینی محفل تو نہیں تھی، ہم نے تو دوسری طرح کی محفل منعقد کی تھی. تو بات یہ ہے کہ محفل، حدیث کہتی ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ باعث حسرت ہوگی روز قیامت. تو ہم نے کیا اپنی محفلوں کو باعث حسرت بنانا ہے؟ اللہ نہ کرے. تو باعث حسرت نہ بنائیں. چھوٹی سی ٹپ آپ کو میں نے بتائی ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے، تھوڑا سا کچھ پریپیئر کر لیں، کچھ احادیث بتا دیں، کسی ٹاپک پہ تھوڑا سا کچھ بتا دیں. جب بھی آپ کے گھر میں کوئی گیدرنگ ہو اس کو ٹپ بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں کچھ نہ کچھ جواب دینے کے ہم قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.